يا أبا عبد الله يا أبا عبد الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله كما هو أهله. الصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين أبي القاسم محمد اللهم صل على وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. سنبھل کے دعائے سرکارہ کو امام زمانہ. الہی عظم البلاء وبرها الخفاء وانكشف الغطاء وانقطع وضاقت الأرض ومنعت وأنت المستعان وإليك المشتكى وعليك المعول في الشدة. اللهم صل على أولي الأمر الذين فرضت علينا طاعتهم وعرفتنا بذلك منزلتهم ففرج عنا بحقهم فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر أو هو أقرب. سنبھل کے یا محمد یا علی یا علی یا محمد یا محمد یا علی یا محمد. اکفیانی فرقنا کافیا وانصرانی فرقنا ناصرا. یا مولانا یا صاحب زمان یا مولانا یا صاحب زمان. الغوث الغوث الغوث
أدركني أدركني الساعة 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 الأجل 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 يا أرحم الراحمين بحق محمد وآلہ الطاہرین صلوات پڑھیں محمد وآلہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. اما بعد فقد قال سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ المجید وفرقانہ الحمید وقولہ الحق وهو اصدق الصادقین. بسم اللہ الرحمن الرحیم انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة وهم راکعون. بابا سے بلند صلوات پڑھیں محمد وآلہ. دعا ہے پروردگار عالم ہم سب کی عبادتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما دے، اور جس مقصد زندگی کی وجہ سے، مقصد حیات کی وجہ سے یہ مجالس رکھی جاتی ہیں، ان مقاصد میں بھی ہم سب کو کامیابی عطا فرما دے. ارشاد ہوا کہ انما ولیکم اللہ، میں اللہ تمہارا ولی ہوں، ورسول، میرا رسول تمہارا ولی ہے، اور وہ تمہارا ولی ہے جو حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتا ہوا نظر آ جائے. جب کہا میں اللہ تمہارا ولی ہوں تو ہم نے کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھا. جب کہا میرا رسول تمہارا ولی ہے تو ہم نے کلمہ محمد رسول اللہ پڑھا. اگر آیت رک جاتی تو ہمارے کلمے بھی رک جاتے، اگر آیت رک جاتی تو ہماری اذانیں بھی رک جاتی، لیکن آیت نے ایک قدم اور آگے بڑھایا، کہا اور وہ تمہارا ولی ہے جو حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتا ہوا نظر آ جائے. تو ہم نے محمد کے بعد علی ولی اللہ کا اقرار کر دیا. لیکن کل میں نے کہا اعتراض کرنے والے تو بہت ہیں جو اعتراض کرتے ہیں، انہیں اعتراض کرنے کا حق ہے اور ہمیں جواب دینے کا حق ہے. لیکن اگر یہ ماحول بنا دیا جائے کہ ہم اعتراض کریں اور آپ لوگ جواب نہ دیں، اور اگر جواب دیں تو پھر توہین صحابہ کا پرچہ کٹ جائے، تو پھر تو اعتراض کرنے پر بھی توہین ہونی چاہیے، جواب دینے پر بھی توہین ہونی چاہیے. اب اعتراض کرنے والے، کل میں نے ایک اعتراض کا آپ کو جواب دیا کہ کہا کہ آپ کے مولا کی نماز تو ایسی ہے کہ آپ اپنی ہی مجالس میں پڑھتے ہیں کہ علی کو کسی جنگ میں تیر لگا اور اصحاب نے کہا کہ یا رسول اللہ ہم پاؤں سے تیر کو نکالیں یا نہ نکالیں. نبی نے فرمایا ابھی مت نکالنا، جب علی مصلی عبادت پہ کھڑے ہو جائیں اس وقت علی کے پاؤں سے تیر نکالنا. اور اصحاب بھی فرماتے ہیں کہ جب علی مصلی پر کھڑے ہوئے ہم نے تیر کو نکالا تو مولا امیر المومنین کو پتہ نہ چلا کہ تیر نکل رہا ہے یا نکل نہیں رہا. تو وہ اعتراض کرتے ہیں کہ بھائی صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. تو یہ اعتراض اللہم صلی علی محمد. تو کہا جس مولا کی نماز ایسی ہو کہ جسے تیر کے نکلنے کا پتہ نہ چلے، جسے درد کا پتہ نہ چلے، اس علی نے سائل کی آواز کو کیسے سن لیا؟ تو ہم نے جواب دیا کہ سائل نے خدا سے مانگا تھا اور وہ علی جو ہمیشہ حضور خدا میں رہتے ہیں آواز کو سن لیا، خیرات کو عطا کر دیا. لیکن دوسرا اعتراض میں انہوں نے کیا کہ بھئی جو پہلے والی فضیلت ہے وہ فضیلت تھوڑی ہمیں ان لوجیکل لگتی ہے. ہم نے کہا وہ کیسے؟ کہ اگر ہماری آنکھ میں چھید بھی چلی جائے تو ہمیں
نماز میں مزہ ہی نہیں آتا. اگر ہم بیمار ہوں تو نماز پڑھ ہی نہیں سکتے، اور آپ اتنی فضیلت کو بڑھا دیں، غلو کر دیں کہ مولا کے پاؤں سے تیر نکلا اور علی کو پتہ تک نہ چلا. اگر مسلمان قرآن پڑھتا تو کبھی بھی مفسر قرآن پر اعتراض نہ کرتا. اگر مسلمان قرآن پڑھتا، محمد علی مرزا کا جملہ ہے نا کہ قرآن پڑھی ہوئی ہے، پڑھی ہوئی نہیں ہے انہوں نے. پڑھنا اور ہے، صرف اس قرآن کو اپنے پاس رکھنا اور ہے. اگر قرآن پڑھی ہوتی تو کبھی بھی امیر المومنین کی فضیلت پر اعتراض نہ کرتے. آوے مسلمان میں تجھے بتاتا ہوں، قرآن کا واقعہ سناتا ہوں. ذرا سورہ یوسف کو اٹھا، قرآن مجید کا 12واں سورہ ہے، نام بھی 12 کا ہے، فضیلت بھی اس میں 12 کی لکھی ہوئی ہے. فرمایا مصر کی کافرہ عورتوں نے جب جناب زلیخا پر اعتراض کیا، اے زلیخا تم اتنے بڑے مقام والی لیکن تو کس پہ عاشق ہو گئی؟ اپنے غلام پہ عاشق ہو گئی. جناب زلیخا نے کہا اے مجھ پر اعتراض کرنے والیو، ابھی تک تم نے حسن یوسف کو دیکھا نہیں ہے. کہا ایسا کیا ہے حسن یوسف میں؟ آؤ میں تجھے بلاتی ہوں. دربار میں بلایا گیا. قرآن کی آیتیں کہتی ہیں ان ساری کافرہ عورتوں کو بٹھا دیا گیا. میرے لفظوں پہ زور دے رہا ہوں، کافرہ عورتوں کو بٹھا دیا گیا. مومنائیں نہیں تھیں، کافرائیں تھیں. اللہ کے نبی کو نہ جانتی تھی نہ مانتی تھی، وجود میں کوئی ایمان نہیں تھا. ان کو بٹھا دیا، ان کے ہاتھوں میں چھریاں دے دی، کچھ پھل دے دیے. جب میں کہوں تو پھلوں کو کاٹنا. کہنے لگی یہ کون سی بڑی بات ہے، جب کہو گی تو ہم پھلوں کو کاٹیں گی. اب قرآن کی آیت کہتی ہے، یہاں جناب یوسف کو اشارہ کیا جیسے اللہ کے نبی کا نور باہر آیا، جیسے حسن یوسف کو دیکھا، جیسے نبی خدا کے نور کو دیکھا، جیسے یوسف کے جمال کو دیکھا، یوسف کے جلال کو دیکھا. مصر کی کافرہ عورتوں کو پتہ نہیں چلا کہ سیر کٹ رہے ہیں یا انگلیاں کٹ رہی ہیں. مصر کی کافرہ، پھر زور دے رہا ہوں، مصر کی کافرہ عورتوں کو پتہ نہ چلا کہ سیر کٹ رہے ہیں یا انگلیاں کٹ رہی ہیں. یہ قرآن ہے، یہ قصوں کی کتاب نہیں ہے. وَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، یہ عبرت لینے کی کتاب ہے. یہ مصر کی کافرہ عورتیں ہیں. کس کو دیکھ رہی تھی؟ حسن یوسف کو دیکھ رہی تھی. مصر کی کافرہ عورتیں ہیں. پھر کہہ رہا ہوں کافرہ عورتیں ہیں. کس کو دیکھ رہی تھی؟ یوسف کو دیکھ رہی تھی. وہاں پہ دیکھنے والا کوئی معمولی نہیں تھا بلکہ امیر المومنین تھا، اور کسی نبی کو نہیں دیکھ رہا تھا بلکہ خالق حسن یوسف کو دیکھ رہا تھا. اللہ اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ. مومن اتنا بڑا لمبا نعرہ لگا کر بتا رہا مجھے کرونا نہیں ہے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. تو جب مصر کی کافرہ عورتوں کو پتہ نہ لگا کہ سیب کٹ رہے ہیں یا انگلیاں کٹ رہی ہیں تو علی کو کیسے پتہ لگتا کہ تیر پاؤں سے نکلا ہے کہ نہیں نکلا. مسائل بنتے تب ہیں جب ہم کمپیریزن پہ آتے ہیں. ایک مرتبہ میں اپنی نماز کو دیکھتا ہوں پھر اس نماز کو جوڑتا ہوں علی بن ابی طالب کی نماز سے. یہ تو مولا امیر المومنین کی نماز ہے. ایران کے بہت بڑے مرجع صحن انقلاب میں ان کی قبر ہے. آیت اللہ العظمان نخدکی ان کی قبر آج بھی وہاں موجود ہے. اکثر آپ کو رش نظر آئے گا. حرم کا خادم بتاتا ہے کہ جب یہ زندہ تھے کہتے ہیں مولانا بہت برف باری ہو رہی تھی، مائنس کا ٹیمپریچر ہے کہ آدمی سے کھڑا نہ ہوا جائے. یہ رات کے اندھیرے میں ہر روز مولا کے حرم میں آتے تھے. علی کے چاہنے والے تھے، صرف نام لینا نہیں جانتے تھے بلکہ علی جیسی نماز پڑھنا بھی جانتے تھے. رات کے اندھیروں میں حرم میں آتے تھے اور کہا مجھے نماز تہجد پڑھنی ہے.
اگر اجازت ہو تو آپ مولا کی چھت جو ہے جہاں پہ گنبد ہے، اجازت ہو میں اوپر جاؤں، جو نغارے بجاتے ہیں وہاں سے راستہ ہے، میں وہاں جا کر نماز پڑھوں۔ خادم کہتا میں نے کہا قبلہ بہت سردی ہے، کہ کچھ بات نہیں، تھوڑی دیر کے لیے جاؤں گا، نماز پڑھوں گا، واپس آ جاؤں گا۔ خادم کہتا وہاں پر گئے، میں واپس آ کر جہاں پہ بیٹھتے ہیں خدام وہاں پہ بیٹھ گیا، دروازے کو کنڈی لگا کے اچانک میری آنکھ لگ گئی، کہتے تقریباً گھنٹہ گزر گیا، میری آنکھ لگی رہی، جیسے آنکھ کھلی تو میں نے کہا کہ کہیں قبلہ صاحب وہاں فریز تو نہیں ہو گئے اتنی سردی میں؟ کہتا ہے کہ جب میں نے دروازہ کھولا توڑے دوڑے اوپر گیا، میں نے دیکھا کہ میں رکوع میں چھوڑ کر گیا تھا، ابھی تک رکوع کی حالت میں ہے، نہ سردی کا پتہ لگ رہا ہے نہ اس برفباری کا پتہ لگ رہا ہے۔ تو جس کے وجود میں محبت علی کی گرمی ہو اس دنیا کی سردی کچھ بھی نہیں کر سکتی۔ یہ تو کمالات آپ کے علماء میں موجود ہیں، اور کیوں موجود ہیں؟ فرمایا کیوں؟ کیونکہ جس نے ولایت عملی میں قدم رکھا خدا اسے کرامت عطا کر دیتا ہے۔ یعنی اگر علی والا ہو اور کرامت کے درجے پہ نہ پہنچے اس کا مطلب اسے ابھی تک ولایت سے کچھ ملا نہیں ہے۔ کل میں نے عرض کیا دو طرح کی ولایتیں ہیں، ایک ولایت نظری ہے، ایک ولایت عملی ہے۔ ولایت نظری رکھنے والے سارے مسلمان ہیں، جتنے کلمہ گو ہیں یہ اللہ کی ولایت کے نظریے کے قائل ہیں، جتنے محمد رسول اللہ پڑھنے والے ہیں یہ محمد کی رسالت کی ولایت کے نظریے رکھنے والے ہیں، اور جتنے علی ولی اللہ پڑھنے والے ہیں یہ مولا امیر المؤمنین کی ولایت کا نظریہ رکھنے والے ہیں۔ تھیوری اور ہے، پریکٹیکل ہونا اور ہے۔ تھیوری کے ماننے والے تو داعش بھی ہیں، تھیوری کے ماننے والے تو طالبان بھی ہیں، لیکن جو پریکٹیکلی ولایت میں آتا ہے اسے علی سلمان بنا دیتے ہیں، مالک اسکر بنا دیتے ہیں، حسین حبیب ابن مظاہر بنا دیتے ہیں۔ جو تھیوریکلی ولایت کو مانتے تھے انہوں نے حسین کو خط لکھے تھے، اور جو پریکٹیکلی ولایت کو مانتا تھا اسے حسین نے خط لکھا تھا۔ آج وقت ہے پریکٹیکلی ولایت کا، دشمن کو تھیوریکلی ولایت سے کوئی خطرہ نہیں۔ امریکہ کے جتنے مسلمان، کینیڈا کے جتنے مسلمان، انگلینڈ کے جتنے مسلمان، جتنے ویسٹرن ورلڈ میں مسلم رہتے ہیں، اگر وہ کلمہ پڑھتا رہے امریکہ کو کوئی مسئلہ نہیں، اسرائیل کو کوئی مسئلہ نہیں، وہ محمد رسول اللہ کہتے رہے ان کو کوئی مسئلہ نہیں، وہ علی ولی اللہ کہتے رہے انہیں کوئی مسئلہ نہیں۔ لیکن جب بھی کوئی پریکٹیکلی ولایت میں داخل ہو کر آیت اللہ زکزکی کی طرح علی کی راہ پہ چلتا ہے تب ان کے دلوں میں مسئلہ پیدا ہوتا ہے۔ بھائی کون سا مسلم ملک ہے جس نے کلمہ نہیں پڑھا؟ عربستان کے تو پرچم پہ لکھا ہوا ہے نا کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لیکن وہاں پہ ٹرمپ جاتا ہے ان سے ملتا بھی ہے، سونے کے ہار جو اپنی گلے میں پہن کر آتا ہے، تو وہ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ تمہارے نعروں سے ہمیں ڈر نہیں لگتا، علی جیسے کام کرنے سے ہمیں ڈر لگتا ہے۔ پریکٹیکلی ولایت سے خوف ہے۔ آج پاکستان کا کون سا ایکٹر، کون سی سنگر، کون سی ایکٹریس ہے جو لا الہ الا اللہ نہیں پڑھتی، جو محمد رسول اللہ نہیں کہتا؟ سارے کہتے ہیں کہ انڈیا کے جو مسلم ایکٹر ہیں لا الہ الا اللہ نہیں کہتے، محمد رسول اللہ سب پڑھتے ہیں، اس سے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن جب تو پریکٹسنگ مسلم بن جاتا ہے تب جا کے ان کے وجود کھٹکتے ہیں۔ سارے خلفاء کو مسلمانوں سے کوئی مسئلہ نہیں تھا، اتنے مسلمان مکے میں، مدینے میں، کوفے میں، بصرے میں رہتے تھے، ایشو حسین ابن علی سے کیوں تھا؟ کبھی سوچا آپ نے؟ ایشو امام زین العابدین سے کیوں تھا؟ ان کا ایشو امام موسیٰ کاظم سے کیوں تھا؟ مامون کا ایشو امام رضا سے کیوں تھا کہ مدینے سے امام کو لایا جاتا ہے اور خراسان میں لا کے امام کو بٹھایا جاتا ہے تاکہ اپنی زیر نگرانی میں مولا کو رکھا جائے؟ چونکہ دشمن کے دل کھٹکتے ہیں کس چیز سے؟ کہ کہیں یہ ولایت عملی کے دروازے پر نہ آ جائے، اور اس کے لیے مختلف حربے اپنائے جاتے ہیں۔ مسلمان کو مسلمان سے لڑایا جاتا ہے، شیعہ کو سنی سے لڑایا جاتا ہے، یہ تاکہ لفظوں کی جنگ میں رہیں، اس مغز گفتگو تک نہ پہنچیں۔ یہ صرف اس پہ لڑتے رہے کہ تم علی ولی اللہ کو مانتے ہو کہ نہیں مانتے، لیکن اس پہ نہ لڑے کہ تم علی جیسی زندگی گزارتے ہو کہ نہیں گزارتے۔ اس سے کوئی دروکار نہیں ہے۔ یہ جوان علی ولی اللہ پڑھتا ہے یا یہ جوان اس کی زبان سے وہ جملے نکلتے ہیں جو علی بن ابی طالب کی تعلیم ہے، اس کا اس سے سروکار نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں مجلسوں میں جاؤ، مجلسیں مناؤ، اس سے وہ نہیں ڈرتے۔ لیکن جب تم جوان کو یہ بتاؤ گے نا کہ اے جوان کو مجلس میں آیا ہے، ان آنکھوں نے جناب زہرا پہ گریہ کیا ہے، ان آنکھوں نے حسین ابن علی کے غم میں گریہ کیا ہے، اب ان آنکھوں کو اجازت نہیں ہے کہ کسی نامحرم کی طرف بڑھے، اب ان آنکھوں کو اجازت نہیں ہے کہ آنکھیں گناہوں کی طرف بڑھے۔ تو اصل جو معیار گفتگو وہ یہ ہے کہ انسان کو ولایت عملی کے میدان میں لایا جائے۔ دیکھیے ولایت عملی کا دفاع کرنے والے امام
इमामजादे, अइम्मे, उलमा, शहीद अव्वल, शहीद सानी, जितने आप देखते हैं जिन्होंने विलायत अमली को बचाने के लिए इक़दामात किए, लेकिन दुश्मन भी खामोश नहीं बैठा। एक विलायतुल्लाह है, एक विलायत शैतान है। शैतान भी इस कायनात में अपनी हुकूमत को कायम करना चाहता है, अल्लाह भी इस कायनात में अपनी हुकूमत को नाफिज करना चाहता है। शैतान के भी कुछ नुमाइंदे हैं, परवरदिगार आलम के भी कुछ नुमाइंदे हैं। ये 12 हस्तियां अल्लाह के नुमाइंदे हैं, फिर उनके नुवाब हैं, फिर उनके असहाब हैं जो कायनात में अपनी जान को कुर्बान कर देते हैं, लेकिन कहते हम निफाज़ विलायत अमीरुल मोमिनीन, निफाज़ विलायत परवरदिगार आलम, निफाज़ विलायत रसूल खुदा चाहते हैं। विलायत का मतलब यह है कि ऐसी सरजमीन बनाई जाए जिस सरजमीन में हर कदम उठाने वाला जब उसके कदम उठे उसके कदमों में मुखालिफत परवरदिगार आलम न हो, इताअत परवरदिगार आलम हो। जब इस सरजमीन पे इस नुक्ते पर वो आ जाता है, अब खुदा उसे क्या अता करता है? करामत अता कर देता है, उसे हबीब बना दिया जाता है, उसे मालिक बना दिया जाता है। देखिए विलायत का मतलब हुकूमत। और आसान करके आपको समझाऊं, ये मेरा जिस्म है, 7 आज़ा परवरदिगार आलम ने आपको दिए। किसी ने आपको मजलिस में आने पर मजबूर नहीं किया। आपके आज़ा अपने घर से चलकर मजलिस हुसैन इब्न अली में आए। इसका मतलब आपके बदन पर किसकी विलायत है? आपकी अपनी विलायत है, आपकी अपनी हुकूमत है। क्योंकि आप ही किसका कहा मानती हैं? मेरा कहा। मैं चाहूं तो मेरा हाथ उठे, मैं चाहूं तो मेरा हाथ बैठे, मैं चाहूं तो मेरे कदम उठे, मैं चाहूं तो मेरे कदम बैठे। अब हदीस कुदसी को समझिए कि जिसके वजूद पर उसकी अपनी विलायत है, लेकिन खुदा ये नहीं चाहता कि तेरे बदन पे तेरी विलायत हो। खुदा ये चाहता है औलाद अनफुसिकुम, तेरे बदन पर अल्लाह की विलायत हो, तेरे बदन पर अली की विलायत हो, तेरे बदन पर मुस्तफा की विलायत हो। और जब मुस्तफा और अली इब्न अबी तालिब की विलायत हो जाती है, अब खुदा कहता है ये तेरा बदन तेरा नहीं रहता, ये अली का हो जाता है। हदीस कुदसी, अब्बी अतानी अजअलुका मिथली, ऐ मेरे बंदे जब तू मेरी इताअत करता है मैं तुझे अपने जैसा बना देता हूं। एक मर्तबा कुरान की आयत है लैसा कमिस्लिही शै, अल्लाह जैसी कोई शय नहीं है। ये खुदा कहना क्या चाहता है? जब आपने सुना कि जनाब उमर ने क्या कहा है, बंदे मैं करूं तो तुझे ऐनुल्लाह ने देखा है, तुझे यदुल्लाह ने मारा है। अली के हाथों को यदुल्लाह उमर क्यों कह रहे हैं? अली की आंखों को ऐनुल्लाह क्यों कह रहे हैं? इसके पीछे भी फलसफा है। ये तफसीर हदीस कुदसी है। जनाब सलमान को क्यों कहा जा रहा है सलमान मिन्ना अहलल बैत? सलमान न सैयद है न बनु हाशिम है, लेकिन क्यों कहा ये मिन्ना अहलल बैत है? और मैं क्योंकि सलमान की अपनी मर्जी नहीं है, ये वही करता है जो अली की मर्जी होती है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला और आसान करके आपको बढ़ा दूं और आसान करके आपको समझा दूं। देखिए ये हाथ किसके हैं? ये हाथ मेरे हैं। जब कोई मोमिन नारा बुलंद करता है, हाथों को बुलंद करता है, वो हाथ उसके हैं। तारीफ है ये, इसकी तारीफ अगर डेफिनेशन करूंगी हाथ मेरे हैं तो कैसे पता चले ये मेरा हाथ है? इसकी डेफिनेशन क्या है? ये पता कैसे चले कि ये हाथ मेरा है, आपका नहीं है? इसका पता इस तरह चलता है कि जो मेरा हाथ होता है वो मेरी मांगता है। अगर मैं मिंबर पर बैठकर कहूं नहीं, इरादा करूं कि आप मोमिनीन के हाथ उठ जाएं, तो किसी के हाथ नहीं उठेंगे। लेकिन अगर मैं इरादा करूं मेरे हाथ उठ जाएं तो उठ जाएंगे। तो पता चला मेरा हाथ मेरा है, आपका हाथ आपका है। मेरा हाथ मेरा इसलिए है क्योंकि मेरा इरादा समझता है, आपका हाथ आपका इसलिए है क्योंकि वो आपका इरादा समझता है। आपका हाथ मेरा इरादा नहीं समझता क्योंकि मेरा नहीं है। तो पता चला जो चीज जिसका इरादा समझे वो उसकी हो जाती है। पर मैं इसीलिए अली की आंखों को ऐनुल्लाह कहा जाता है, अली के हाथों को यदुल्लाह कहा जाता है, क्योंकि अली की आंखें अपने इरादे पे नहीं चलती, अल्लाह के इरादों को समझती है। ये इरादा इन्होंने जिंदगी में जो कुछ किया वो इरादे परवरदिगार आलम से किया। उसका वाक़या मशहूर है, जब मौला उस मलून के सीने पर सवार है, अली के चेहरे पे लाल दहन फेंकता है। अगर हम होते तो क्या करते? उसे वही मार देते। काफर तो वैसे ही था, लेकिन मौला खड़े हो जाते हैं, चहलकदमी करते हैं। असहाब भी फजीलत अली को नहीं समझ रहे, अरे अली का ऐसा काम कर रहे हैं, जालिम हाथों में है, गर्दन दबोची हुई है, उसने इतनी बड़ी तौहीन की है, अली उसका सर कलम कर देते। लेकिन ये अली है, अली अपने इरादे को नहीं चलता, अली इरादे खुदा को देखता है। अली अपनी दुश्मनी में नहीं मारता, अली दुश्मनी खुदा को मारता है। जब पूछा गया या अली आपने तलवार क्यों नहीं चलाई, इमाम ने फरमाया जब लाभ दहन फेंका तो मेरा
غصہ شامل ہو گیا، اب جو میں کرتا وہ میرا ارادہ ہوتا۔ علی کبھی اپنے دشمن کو نہیں مارتا، ہمیشہ دشمن خدا کو فرنار کرتا۔ تبھی اللہ کا بھی وعدہ ہے، اے علی تم میرے دشمنوں کو مارتا رہ، میں پھر تیرے دشمنوں کو مارتا رہوں گا۔ وہاں وہ اطاعت خدا کرتے رہتے ہیں، یہاں خدا لوگوں کے دلوں میں اطاعت اہل بیت کا دم بھرتا رہتا ہے۔ وہاں وہ یاد خدا میں سجدے کرتے رہتے ہیں، یہاں خدا کہتا ہے کائنات کی جو بھی عبادت ہو تم حسین کو یاد کیا کرو۔ حدیث معصوم ہے کہ حسین ابن علی کے ذکر کو خدا نے بقا دی ہے۔ کیا دی ہے؟ بقا۔ اور کتنی عظیم بقا ہے۔ کائنات میں گنواتا جاؤں گا، ذہنوں میں بٹھاتے جائیے، کائنات میں کوئی بھی ہستی نہیں ہے جس کا ذکر اتنا ہو جتنا حسین ابن علی کا ہوتا ہے۔ اب بودا لے لیں، حضرت عیسیٰ لے لیں، مختلف مذاہب کے جتنے رہبر ہیں سب کو لے لیں، سال میں ان کی کوئی ایک سیریمنی ہوگی، سال میں کوئی 4 دن 10 دن ان کو یاد کیا جائے گا، سیمینارز ہوں گے ان کے لیے، لیکن کائنات میں جتنی مجلسیں امام حسین کی رکھی جاتی ہیں، اتنا ذکر کائنات میں نہ کسی ولی کا ہے، نہ کسی امام کا ہے، نہ کسی نبی کا ہے۔ پہلی چیز اللہ نے امام حسین کے ذکر کو کیا دی؟ بقا دی۔ دوسرا اولاد اہل بیت علیہ السلام کائنات کے ہر کونے میں جائیں گے، خدا نے ان کو کیا کر دیا ہے؟ بکھیر دیا ہے۔ یعنی ذکر حسین بھی ہے اور ذکر اولاد حسین بھی ہے۔ امامت کا شجرہ جو چل رہا ہے تو امام حسین سے چل رہا ہے۔ کائنات کی ہر خاک کو فضیلت ہے، لیکن جتنی فضیلت خدا نے خاک حسین ابن علی کو دی ہے۔ یعنی جب بھی سجدہ کرو، سجدہ ہر شے پہ انسان اس کے شرائط ہیں، لیکن بہترین سجدہ جس خاک پہ ہوتا ہے وہ خاک کربلا پر سجدہ ہے۔ ہر عبادت بالغ ہونے کے بعد واجب ہے۔ نماز پڑھو گے 15 سال کے بعد، روزہ 15 سال کے بعد، حج اگر استطاعت ہوئی تو کرو گے، لیکن میرے چھٹے امام فرماتے ہیں عجیب فضیلت ہے حسین ابن علی کو، بچہ جیسے پیدا ہو فرمایا حنتو، اس بچے کے منہ میں خاک شفا چکھایا کرو۔ جب دنیا میں آئے تو حسین کی خاک کو چکھ کر یہ بچہ بڑا ہو، اور فرماتے ہیں جب انسان مر جاتا ہے تو اس میں بھی مستحب ہے کہ جب مردے کو حنوط کیا جاتا ہے کافور اور مختلف چیزوں کے ساتھ، اس میں بھی خاک شفا ملائی جائے، ادب کی خاطر گھٹنوں کو نہ لگایا جائے لیکن مردے کے اوپر والے حصوں کو وہ لگایا جائے، اور جب اسے قبر میں لٹایا جاتا ہے اس کے چہرے پر خاک شفا کو رکھا جائے۔ اتنی فضیلت ہے آقا امام حسین کی، فرمایا ہر عبادت میں خدا نے امام حسین کا ذکر رکھا ہے۔ عید قربان ہو، اللہ کہتے 2 رکعت زیارت حسین پڑھو۔ جتنی بھی عیدیں ہیں، 18 غدیر مولا علی کا دن ہے، لیکن فرمایا اس دن بھی کیا کرو؟ امام حسین کا ذکر کرو۔ فرمایا اس کے رونے میں اتنی بخشش ہے کہ علماء فرماتے ہیں جب کوئی روتا ہے تو یہ ملائکہ اس کے آنسوؤں کو جمع کرتے ہیں۔ حدیث معصوم ہے۔ اور جب قیامت کا دن آتا ہے اس گنہگار بندے کو لایا جائے گا، یہ ملائک جس نے پوری زندگی امام حسین کے گریے کے آنسو جمع کیا ہے، یہ قیامت کے دن لائیں گے، کہیں گے پروردگارا اس نے حسین پہ گریہ کیا تھا۔ یہاں تک کہ معصوم فرماتے ہیں جب سکرات کا وقت آ جائے، جب انسان پر روح قبض کرنے کا وقت آ جائے تو میرے چھٹے امام غالباً فرماتے ہیں اس پانی میں خاک شفا کو ملا کر اس مرنے والے کو پلایا جائے، اور جب اس کے جسم میں خاک شفا چلی جاتی ہے ملک الموت کو حیا آتی ہے کہ اس مردے کے ساتھ سختی کرے، کیونکہ اس کے بدن میں خاک شفا جا چکی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ حسین ابن علی نے زندگی میں کبھی اپنی مرضی نہیں چلائی، بلکہ ہمیشہ مرضی پروردگار عالم پر چلے، کیونکہ جس طرح آپ لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں اسی طرح امام حسین نے لا الہ الا اللہ پڑھا۔ 2 ولایتیں اہل بیت پر بھی واجب ہیں، تیسری ولایت ہم تمام لوگوں پر واجب ہے۔ تو جس طرح حسین ابن علی نے اپنے رب کی اطاعت کی، رسول خدا کی اطاعت کی، اور جس طرح سلمان فارسی نے مولا علی کی اطاعت کی، جب ایسی اطاعت کرو گے تو ولایت عملی کے میدان میں داخل ہو جاؤ گے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ بار دیگر صلوات پڑھیں محمد۔ تو ہم نے پہلی شرط ولایت عملی کے میدان میں داخل ہونے کی بتائی۔ میں 9 محرم کو کچھ واقعات کا ذکر کروں کیونکہ جو اجتماعی غلطیاں ہماری قوم کرتی ہے ان غلطیوں کا اظہار قوم کو بتانا بہت ضروری ہوتا ہے۔ ایک غلطی میں انفرادی کرتا ہوں،
میں کوئی گناہ کرتا ہوں انفرادی ہے، کوئی جا کے شراب پیتا ہے، کوئی جا کے زنا کرتا ہے، تو اس کا انفرادی عمل ہے، بند کمرے میں کرتا ہے، لوگوں کو نہیں پتا۔ اللہ کہتا ہے اگر تم بھی اس کے عیب کو دیکھ لو تو ذکر کرنا منع ہے، کیونکہ وہ ستار العیوب ہے، جب اس نے تیرے عیب چھپائے ہیں تو تم بھی لوگوں کی عیبوں کو ظاہر نہ کیا گیا۔ سزا کس گناہ کی ملتی ہے؟ جب انسان اجتماعی گناہ کرتا ہے، یعنی لوگوں کے سامنے آ کے برملا گناہ کرتا ہے، لوگوں کے سامنے آ کر ناچ گانا کرے، لوگوں کے سامنے آ کر نماز کی مخالفت کرے، لوگوں کے سامنے آ کر پروردگار عالم کی مخالفت کرے، اب اس کی مذمت بھی بہت ہے اور ایسے بندے کی سزا بھی بہت ہے۔ مرتد کی سزا کیوں قتل ہے اسلام میں؟ اسلام کو قبول کیا پھر مرتد ہو جائے، کہ ہر مرتد کی سزا قتل ہے؟ فرماتے نہیں، ہر مرتد کی نہیں ہے۔ مثال کے طور ایک مسلمان کا یونیورسٹی میں گیا، اپنی سیلف اسٹڈی کی، گمراہ ہو گیا اور اس نے کہا میں اسلام کو نہیں مانتا، کمیونسٹ بن گیا، اس کی سزا نہیں کہ آپ اسے قتل کریں۔ کس مرتد کی سزا قتل ہے؟ جو مرتد بھی ہوا ہے اور اپنے ارتداد والے عقیدوں کا اعلان بھی کرتا ہے، یعنی مثلا ایک مرتبہ میں جھوٹ بولتا ہوں لیکن جھوٹ کی تبلیغ نہیں کرتا، خود جھوٹ بولتا ہوں، لیکن ایک مرتبہ جھوٹ بھی بولتا ہوں، 4 لوگوں کو ہوتا ہے تم بھی جھوٹ بولو۔ ایک مرتبہ میں خود شراب پیتا ہوں لیکن دوسروں کو نہیں کہتا، لیکن ایک مرتبہ شراب پیتا بھی ہوں اور عوام الناس کو بھی کہتا ہوں شراب پیو۔ یزید کا گناہ یہ تھا، حالانکہ دوسرے بھی گنہگار گزرے، لیکن یزید کی شدت سے اتنی مخالفت کیوں کی گئی؟ کیونکہ یہ گناہ کرتا بھی تھا، گناہ کی اشاعت بھی کرتا تھا، گناہ کا پروپیگنڈا بھی کرتا تھا، گناہ کو اچھا مانتا تھا، اور جو لوگ یہ گناہ کرتے تھے ان کو مقامات دیتا تھا، کبھی اہل بیت ان کے مقابلے میں نکلے۔ اگر کوئی ایسا عمل کرتا ہے تو منبر سے اس کی مذمت ہونی چاہیے، تاکہ معاشرے میں گناہ کا جو کبھی ہونا ہے وہ کبھی ہونا رہے، گناہ کرنے والا اور گناہوں کو دیکھنے والوں کے لیے گناہ نارملائز نہ ہو جائے۔ سب سے بڑی بشارت، اور یہ کہیں کہ وہ ایک نبی خدا ہے اس کی بشارت ہے لوگوں میں تبلیغ کرنا، لیکن آج جو شیطان کے نبی ہیں، جو شیطان کے پیغمبر ہیں، وہ یہ ٹی وی اسٹیشنز ہیں، شیطان کے نبی یہ میڈیا ہے، شیطان جن کے ذریعوں سے ابلاغ کرتا ہے یہی فلمیں ہیں۔ پہلا کام جو نارملائز کرتا ہے گناہ کو، معاشرے میں اتنا گناہ نارمل ہو جائے کہ اس جوان کو گناہ نہ لگے۔ اگر ایسی صفت میرے وجود میں آ جاتی ہے تو میں ولایت سے نکلا ہوا ہوں، لیکن اگر میں ولایت کے دائرے میں ہوں تو میں گناہ کو ایسے روکوں گا جیسے حسین ابن علی نے کربلا میں گناہوں کو روکا تھا۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ تو وادی ولایت اہل بیت میں داخل ہونے کی پہلی شرط یہ ہے کہ لا یمسہ الا المطہرون۔ صرف منبروں سے چیختے کہ یہ مت بتاؤ کہ اہل بیت پاک تھے، عصمت والے تھے، انہوں نے شرط بتائی ہے کہ ہر وہ شخص جو ہماری مجلس میں آتا ہے اس کے لیے بھی شرط ہے، اس میں پاکیزگی ہونی چاہیے۔ تقدس منبر ہے۔ آیت اللہ العظمی ایران کے بہت بڑے عارف فرماتے ہیں کہ یہ جو مجلسیں ہیں، یہ جو امام باڑے ہیں، ان کا تقدس حرم اہل بیت کے تقدس کے برابر ہے۔ پھر وہ دلیلیں دیتے ہیں، فرماتے کیوں کہ حرم امام حسین میں نزول ملائکہ ہوتا ہے، نزول انبیاء ہوتا ہے، اہل بیت وہاں پر آتے ہیں، اور جہاں جہاں فرش عزا بچتا ہے یہاں پر بھی نزول انبیاء ہوتا ہے، یہاں پر بھی ملائکہ آتے ہیں۔ ہمارا عقیدہ ہے یہاں پر اہل بیت آتے ہیں، انہی مجلسوں میں کہیں نہ کہیں امام زمانہ آتے ہیں، تو اس کا تقدس بھی اتنا ہے۔ تو محفل جلوس انبیاء ہے یہ مجلس عزا، تو جتنا احترام حرم جاتے وقت کرتے ہو اسی طرح احترام جب مجلس میں آؤ تو مجلس میں جاتے وقت کرو۔ یہاں پر آؤ تو باادب ہو کر بیٹھا کرو، آؤ اگر جسم میں کوئی نجاست ہے، کپڑوں میں کوئی نجاست ہے، اسے صاف کیا کرو، کیونکہ یہاں پہ جناب سیدہ کا نزول ہوتا ہے۔ باوضو ہو کر حسین کی مجلس میں آیا کرو۔ علماء فرماتے پہلے جیسے ماہ مبارک رمضان کی تیاری ہے، 2 مہینے خدا کہتا مستحب روزے رکھو تاکہ دخول ماہ مبارک ہو جائے۔ اسی طرح فرماتے ہیں دخول ماہ محرم میں آنے کے لیے بھی انسان کو تقریباً 1 مہینہ پہلے تیاری کرنی چاہیے تاکہ دل کی قساوت مٹ جائے۔ یہ مہینہ رونے کا مہینہ ہے کہ جیسے حسین کا نام آئے یہ آنکھیں اشک بار ہو جائیں، یہ آنسو جمع ہوتے ہیں اور قیامت کے دن خزینہ بن جاتے ہیں۔ وہ قیامت کا دن ایک نام یوم الحسرہ ہے، دوسرا نام یوم الندامہ ہے، فرمایا ہر انسان ندامت کھائے گا۔ اور فرماتے دنیا کا ایک لمحہ کروڑوں سے بھی زیادہ اہمیت رکھتا ہے، کیونکہ یہ آج تجھے پتا نہیں چلے گا، جب تم مر جائے گا تجھے پتا چلے گا، جب تمہارا سر قبر میں رکھا جائے گا اس میں کہو گے ملک الموت 10 کروڑ لے لو لیکن دنیا میں واپس بھیج دو، ایک لمحہ مجھے دے دو، میں حسین پہ گریا کر لوں، واپسی کی بالکل قطعاً کوئی اجازت نہیں ہے۔ تو فرمایا لمحوں کو جانا کرو، فرماتے وقت کو ضائع نہ کیا کرو، زندگی تو ویسے گزر جائے گی۔ ارے زندگی
زندگی گزارنا کمال نہیں ہے. اس دنیا میں گدھا بھی زندگی گزار دیتا ہے, گھوڑا بھی زندگی گزار دیتا ہے, اونٹ بھی زندگی گزار دیتا ہے, ایک مکھی بھی یہاں سانسیں لے کے زندگی گزار کے چلی جاتی ہے. دنیا میں آنا, زندگی گزار کے جانا کمال نہیں ہے. کمال یہ ہے کہ دنیا میں آؤ اور زندگی ایسی گزارو جیسی حسین ابن علی نے گزاری ہے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. تو یہ کہ میں زندگی گزار کے جاؤں اور میں نے اتنے کروڑ کمائے, میں نے اتنی دولت بنائی, میرے اتنے بچے ہو گئے, تو یہ ساری چیزیں تو حیوانوں میں بھی ہیں. بہت زیادہ تم دولت کماتے ہو, حیوان میں دولت کمانے کی عقل نہیں ہے, ورنہ بچے تو حیوانوں کے بھی ہیں, زندگی تو وہ بھی گزارتے ہیں, کھاتے تو وہ بھی ہیں, پیتے تو وہ بھی ہیں. لیکن اے انسان, تجھے انسان بنایا تاکہ تو طاہر بنے, تاکہ تو پاک بنے. اللہ نے نبی بھیجے, انبیاء بھیجے, اولیاء بھیجے تاکہ تمہارے وجود کو بلندیوں کی طرف لے جایا ہے. مولا میں کیا کروں کہ بلندی کی طرف جاؤں؟ فرمایا ابتدائے ولایت یہ ہے, انٹرنس آف ولایت یہ ہے. اگر ولایت کے اکاؤنٹ کو لاگ ان کرنا چاہتے ہو, اس کا پاسورڈ یہ ہے کہ جب تک تمہارے وجود میں طہارت نہیں ہے تم قرآن کو مس نہیں کر سکتے, تو علی کی ولایت میں داخل کیسے ہو سکتے ہو؟ پہلی ابتدا وضو ہے. فرمایا وضو کی بڑی قدر ہے, وضو کی بڑی شان ہے. علی کا شیعہ ہمیشہ دائم الوضو رہتا ہے. کتنے منٹ لگتے ہیں وضو کرنے میں؟ ہاں, بے وضو انسان کو کیا امام زمانہ کی زیارت ہوگی؟ ہاں, مولا کی زیارت تو کبھی بھی ہو سکتی ہے. تو مجھے تو تیار رہنا چاہیے نا مولا کی زیارت کے لیے. تو اگر میں بے وضو رہوں گا تو مولا کی زیارت کیسے ہوگی؟ تو بچوں کو بچپن سے سکھا لیجئے وضو کرنا کتنا مشکل ہے, 2 منٹ لگتے ہیں. تو ابتدائے طہارت وضو ہے. فرمایا وضو کرنے کے بعد جب پابند وضو ہو گئے, اب دوسرا اسٹیج یہ ہے کہ تم اپنے اعضاء کو پاک رکھو. اے جواب, اے مجلسوں میں آنے والے, کل میں نے کہا ان آنکھوں کو پاک رکھا کرو. لیکن سب سے بڑی طہارت آج قوم میں جتنے مسئلے ہیں, طلاقیں ہوں, مومنین میں جھگڑا ہو, انجمنوں میں جھگڑا ہو, ٹرسٹیز میں جھگڑا ہو, مومن مومن سے لڑے, ایک مومن دوسرے مومن کا قتل کر دے, ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا گلا کاٹ دے, یہ جتنے مسائل ہیں معصوم فرماتے ہیں ہر مسئلے کی جڑ ایک تمہارا عضو ہے. اگر تم اس پر کنٹرول کر دو تو تمہارے گھر میں سکون آ جائے, تمہاری زندگیوں میں امن آ جائے, تمہاری پریشانیاں دور ہو جائیں. مولا وہ میرا کون سا عضو ہے؟ فرمایا وہ ایک عضو ہے. جب تم نیند سے اٹھتے ہو تمہارے سات اعضاء اس تمہارے ایک عضو کو ہاتھ جوڑ کے تمنا کرتے ہیں کہ اے عضو آج کوئی غلطی نہیں کرنا, کیونکہ غلطی تم کرتے ہو سزا ہمیں ملتی ہے. مولا یہ کون سا عضو ہے جس کی اتنی اہمیت ہے؟ فرمایا وہی عضو جس کی توانائی صرف انسان کو ملی ہے, حیوان کو نہیں ملی. مولا وہ کون سے میرے بدن کا عضو ہے جس کی اتنی اہمیت ہے؟ فرمایا اے علی کے چاہنے والے, وہ زبان ہے. اگر تم زبان پر کنٹرول کرو گے جھگڑے ختم ہو جائیں گے. 18 گناہان کبیرہ زبان سے ہوتے ہیں, 9 گناہان صغیرہ زبان سے ہوتے ہیں. شرک انسان زبان سے کرتا ہے, کفر انسان زبان سے بچتا ہے, تہمت انسان زبان سے لگتا ہے, لوگوں کی عزتیں زبان سے پامال ہوتی ہیں, لوگوں میں جھگڑے زبان سے کرواتا ہے, میاں بیوی میں طلاقیں زبان کی وجہ سے ہوتی ہے, کسی کا قتل زبان کی وجہ سے ہو جاتا ہے, فتنے فسادات ساری اس کی جڑ کیا ہے؟ زبان کی وجہ سے ہے. اور میں جس کا اپنی زبان پر کنٹرول نہیں ہے یہ علی کا چاہنے والا نہیں ہو سکتا, یہ اللہ کی ولایت میں داخل ہونے کی قابلیت نہیں رکھتا. یہ زبان ہے جو انسان کو فسادی بناتی ہے, یہ زبان ہے جو انسان کو بدبخت بنا دیتی ہے. اگر تو زبان پر کنٹرول نہ کرے. اب مولا کے جملے سنیے, یہاں فرماتے بے وقوفوں کی کچھ نشانیاں ہیں. علی والا عقل مند ہوتا ہے, بے وقوف نہیں ہوتا. اگر عقل مند بننا ہے تو علی جیسی صفات کو پیدا کرنا ہوگا, ورنہ بے وقوف تو کائنات میں بہت گھوم رہے ہیں. دنیا کو دیکھ کر اپنے کردار کو نہ بنایا کرو, بلکہ علی کے کردار کو دیکھ کر اپنے کردار کو سوارا کرو. مولا کیا کرو؟ فرمایا عقل مند کی کچھ نشانیاں ہیں اور بے وقوف کی کچھ نشانیاں ہیں. فرمایا پہلی نشانی بے وقوف کی ہے, یہ زیادہ سے زیادہ باتیں کرتا ہے. اسے باتیں کرنے میں لذت ملتی ہے, 10 گھنٹے بیٹھ جاتا ہے, باتیں پہ باتیں کیا جا رہا, پتہ ہی نہیں کیا کیے جا رہا ہوں, اسے لذت ملتی ہے. اس کا شوق ہوتا میں بس باتیں کروں. اور امام فرماتے جو زیادہ باتیں کرتا ہے وہ زیادہ خطائیں کرتا ہے. جو زیادہ باتیں کرتا ہے وہ زیادہ خطائیں کرتا ہے. اب خطا پہ خطا کرتا ہے اور اس کا ایک نتیجہ ہوتا ہے, جب زیادہ باتیں کرے گا زیادہ خطائیں کرے گا, اور جب زیادہ خطا کرتا ہے تو اس کے نتیجے میں یہ بے حیا بن جاتا ہے, حیا سے دور ہو جاتا ہے. دیکھیے ایک مرتبہ میں ایک گناہ کرتا ہوں, ایک مرتبہ
لیکن ایک مرتبہ اس گناہ میں تکرار پیدا کرتا ہوں، ریپیٹیشن آف عمل پیدا جاتا ہے، تو جب تکرار عمل آتا ہے وہ میرے وجود کا حصہ بن جاتا ہے۔ قرآن کی آیت کہتی ہے بعض لوگوں کو لایا قیامت میں اور اللہ کہے گا تم نے گناہ کیا، خدا میں نے تو کوئی گناہ نہیں کیا۔ امام فرماتے ہیں کیونکہ دنیا میں اتنا جھوٹ بولا ہے، یہ قیامت میں بھی آئے گا اور کیا کرے گا؟ جھوٹ بولے گا۔ تو تکرار عمل یعنی زیادہ گناہ کرے گا، زیادہ خطا کرے گا، اس کے نتیجے میں کیا ہو جائے گا؟ یہ بے حیا ہو جائے گا۔ اور مولا فرماتے ہیں جو بے حیا ہو جاتا ہے خدا اس کے وجود سے تقوی کو نکال دیتا ہے، اور جس کے وجود سے تقوی نکل جاتی ہے سب سے بڑا عذاب خدا یہ ہے، خدا اس کے دل کو مردہ بنا دیتا ہے، اور جب دل مردہ ہو جاتا ہے اب اس دل پر حسین کی باتوں کا اثر نہیں ہوتا۔ کہ خطبہ حسین دے رہے ہیں کربلا میں، کوئی خطیب عام نہیں ہے، کوئی مولوی اور ملا نہیں ہے، یہ حسین ابن علی ہے، یہ زہرا کا لال ہے۔ ارے زبان امام میں کتنا اثر ہونا چاہیے، لیکن خطبہ دے رہے ہیں اے لشکر یزید کیا میں نے کسی حلال کو حرام کیا، حرام کو حلال کیا، شریعت محمد کے خلاف چلاؤں، مجھے کیوں قتل کرنے آئے ہو؟ اتنے خطبے دے رہے ہیں، لیکن اس کے بعد امام کہتے ہیں میری باتوں کا تمہارے اوپر اثر ہونے والا نہیں، کیونکہ گناہوں نے تمہارے دل کو کیا کر دیا ہے؟ مردہ کر دیا ہے۔ جب دل مردہ ہو جاتے ہیں تو سب سے بڑی اہمیت جو اس مہینے میں آپ کو رکھنی ہے تو اپنی زبان پر کنٹرول کرنا ہے۔ اب جملہ سنیے امام کا، امام فرماتے خدا نے زبان کو تیرا قیدی بنایا ہے، زبان کو حصار میں رکھا ہے۔ یہ زبان 32 دانتوں کے حصار میں، ہر عضو نظر آتا ہے لیکن زبان کو چھپا کے رکھا ہے۔ زبان کو کیا بنایا؟ تمہارا قیدی بنایا۔ فرمایا جب تک تو کلام نہیں کرتا زبان تیری قیدی ہوتی ہے، لیکن جب تو کلام کرتا ہے تو زبان کا قیدی بن جاتا ہے۔ اب جو تو کہتا ہے تو اس کا قیدی ہے، جو تو بولتا ہے تو اس کا قیدی ہے۔ ایک جملہ ہے طلاق ہو جاتی ہے، ایک جملہ ہے نکاح ہو جاتا ہے، ایک لا الہ الا اللہ ہے ابو سفیان بھی پڑھے اسلام کے اندر آ جاتا ہے، اور جب عمل کرتا ہے تو انسان پھر ایمان کے درجے میں آ جاتا ہے۔ زبان ابتدائی مرحلہ ہے، یہ زبان ہے حر، اگر حر بنا، کیوں حر بنا؟ کیونکہ جو زیادہ بولتا ہے خطا کرتا ہے، اور جو زیادہ خطائیں کرتا ہے وہ بے حیا ہو جاتا ہے۔ حر کو پتا تھا مجھے کہاں پہ کیا بولنا ہے، کہ امام حسین نے کہا حر تجھ پہ تیری ماں روئے۔ اگر حر تأمل نہ کرتا، تفکر نہ کرتا، جو منہ میں آتا حسین کے سامنے بول دیتا، تو آج یہاں پہ حر کے لیے رحمت اللہ علیہ کے جملے استعمال نہ ہوتے۔ لیکن حر نے سوچا اور سوچنے نے حر کو حیا عطا کیا کہ حر حسین تو بول سکتا ہے لیکن کیوں نہیں بول سکتا؟ کیونکہ اس کی ماں سیدۃ نساء العالمین ہے۔ یہ زبان ہے جو انسان کو باحیا بناتی ہے۔ تو اے مومن اپنی زبانوں پر کنٹرول کرو۔ یہ زبان فضول چیزوں کے لیے پیدا نہیں ہوئی۔ فرمایا پہلی صفت بے وقوف کی یہ ہے کہ یہ زیادہ بولتا ہے، اسے زیادہ باتیں کرنے میں مزہ آتا ہے۔ دوسری صفت بے وقوف کی یہ ہے کہ اسے وقت ضائع کرنے میں مزہ آتا ہے۔ وقت میں کوئی قدر و قیمت نہیں ہوتی، فضول چیزوں میں وقت ضائع کرتا ہے۔ اے جوان، انٹرٹینمنٹ کے لیے 10 منٹ اگر کوئی گیم کھیلتا ہے تو چلو انسان ریفریش ہو جاتا ہے، لیکن گھنٹوں گھنٹوں کھیلنا، اپنا وقت ضائع کرنا، تجھے نماز تہجد کے لیے 15 منٹ نہیں، لیکن تجھے ڈیجیٹل گیم کھیلنے کے لیے 2 گھنٹے ہیں، تجھے کرکٹ دیکھنے کے لیے اتنے گھنٹے ہیں، لیکن جس طرح کرکٹ دیکھنے سے تمہارے وجود میں نیشنلزم بڑھتا ہے، اسی طرح نماز تہجد پڑھنے سے تمہارے وجود میں وحدانیت بڑھتی ہے۔ علی کا ذکر کرنے سے جس چیز کو زیادہ دیکھو گے وہ چیز تمہارے اندر آئے گی۔ جو چیز زیادہ کرو گے، بھائی گوشت زیادہ کھاؤ گے موٹے ہو جاؤ گے، گندی چیزیں زیادہ کھاؤ گے جسم گندا ہو جائے گا۔ اسی طرح جو چیز تم اندر ڈالتے ہو، یہ جو چیزیں اندر ڈالو یا مادی چیزیں ہیں یا روحانی چیزیں ہیں، ذکر خدا روحانی ہے، غذائے عقل ذکر پروردگار عالم ہے۔ اذکر اللہ ذکرن کثیرا، زیادہ سے زیادہ اللہ کا ذکر کیا کرو، کیونکہ ذکر کرو گے تو شیطان سے دور ہو جاؤ گے۔ کل میں نے کہا تھا 2 حالتوں سے بندہ خالی نہیں ہے، یا وہ ذاکر ہے یا وہ غافل ہے۔ اگر غفلت میں رہو گے تو قرین شیطان رہو گے، لیکن اگر ذکر خدا میں رہو گے تو قرین حسین ابن علی رہو گے۔ صلوات پڑھیں محمد و علی محمد وعجل فرج۔ ایک مرتبہ مجلس میں آ کے یا علی کہنے سے کچھ نہیں ہوتا، مجلس میں اگر چند صلواتیں پڑھنے سے کچھ نہیں ہوتا، جب تک تو دائم ذکر نہ رہے۔ گاڑی میں بیٹھے ہو اللہ کا ذکر کرو۔ کیوں خدا نے کہا اتنا امام حسین کو یاد کرو؟ بچہ پیدا ہو خاک حسین چکھاؤ، بندہ مر جائے تو قبر میں اس کے ماتھے پر خاک شفا رکھو،
کوئی بھی عید ہو زیارت امام حسین پڑھو. یہاں تک امام حسین نے کہا اے مومن جب بھی پانی پیو، جب بھی پانی پیو مجھے حسین کو سلام کیا کرو. آفس میں پانی پی رہے ہو السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، گھر میں پانی پی رہے ہو صلی اللہ علیہ یا ابا عبداللہ. رات کے 2 بجے بچے اٹھائے، بیٹا اٹھائے، بابا پانی چاہیے. بچے کو جب پانی دو کہو صلی اللہ علیہ یا ابا عبداللہ الحسین. اس کا مطلب خدا یہ چاہتا ہے دن میں اگر 5 مرتبہ تو پانی پیے، 5 مرتبہ حسین ابن علی کو یاد کرے. یہ پانی جب تیرے وجود میں جائے تو یاد حسین ابن علی سے جائے. جس کو زیادہ یاد کرتے ہو اذکرونی اذکرکم، مجھے یاد کرو میں تجھے یاد کروں گا. اب یہ مومن جب دنیا سے جائے گا جتنا امام حسین کو یاد کرے گا اتنا امام حسین اسے یاد کرے گا. امام رضا کیا فرماتے ہیں کہ 3 مرتبہ میری زیارت کو آتا ہے، میں بھی 3 مرتبہ قبر میں تجھے دیکھنے آؤں گا. واللہ مرنے کے بعد بندہ پچھتائے گا کہ اے کاش میں نے امام حسین کو زیادہ یاد کیا ہوتا. کتنے ایسے مومنین تھے جن کی خواہش تھی یہ محرم دیکھیں لیکن زندگی نے مہلت نہیں دی، دنیا سے چلے گئے. خوش نصیب ہیں آپ جو فرش عزا پر بیٹھے ہیں. معصوم کے فرمانے کوئی بھی فرش عزا پہ نہیں آتا جب تک جناب سیدہ کی دعوت نہ ہو. بلاتے تو وہ سب کو ہیں. کربلا میں مسیحیوں کو بھی دیکھو گے، ہندوؤں کو بھی دیکھو گے، ہر قوم کا بندہ وہاں جاتا ہے. لیکن سوال یہ جانے کے بعد وہ لے کر کیا آتا ہے؟ نبی کے گھر میں ہر کسی صحابی تو ہر کوئی بنا، لیکن سوال یہ ہے اصحاب میں بھی تو درجات ہیں. مالک جیسے صحابی کتنے تھے، سلمان جیسے صحابی کتنے تھے. مجلس میں آتے ہو لے کر کا جاتے ہو. امام سجاد فرماتے ہیں ہم ہر مجلس میں آتے ہیں لیکن ہر مجلس سے راضی نہیں ہوتے. مولا کس مجلس سے راضی ہوتے ہیں؟ اور مجلس میں مومن آئے رات کو گھر جائے سرانے پر سر رکھے یہ سوچے آج کی مجلس سے مجھے کیا ملا. کم از کم یہ بے وقوفوں کی نشانیاں اور عادتیں تو میں اپنے اندر سے نکال دوں. زیادہ بولنا، وقت ضائع کرنا. تیسری نشانی بے وقوف کی. دیکھیے نفس اتنا بدبخت، یہ جاہل کے اندر بھی ہے، عالم کے اندر بھی ہے، جوان کے اندر بھی ہے، بوڑھے، کوئی بھی اس نفس سے نہیں بچا. ہر انسان کے اندر ہے اور اسے گمراہ کرتا رہتا ہے. فرمایا پہلی بے وقوف کی نشانی زیادہ باتیں کرتا ہے، زیادہ خطائیں کرتا ہے. دوسری نشانی وقت ضائع کرنے میں سے مزہ آتا ہے. تیسری بے وقوف کی نشانی یہ ہے کہ اسے اپنا عیب سننا پسند نہیں ہے. اب وہ پڑھ دوں تم سارے جنتی آپ خوش ہو جائیں گے. یہ خوشی نفس کی خوشی ہے. جب انسان اپنی تعریفیں سنتا ہے تو کیا ہو جاتا ہے؟ خوش ہو جاتا ہے. لیکن اپنی برائی کسی کو اچھی نہیں لگتی. بیوی کہتے آپ غصہ بہت کرتے ہو، بیوی سے لڑ پڑے. بیٹے کو باپ کوئی بتا دے بیٹا تمہاری یہ عادت مجھے اچھی نہیں لگتی، بیٹا لڑ پڑے. فرمایا مومن تو اس سے محبت کرتا ہے جو اسے اس کا عیب بتائے. کوئی ایسا پاگل آپ نے بندہ دیکھا جو آئینے کے سامنے کھڑا ہو جائے اور آئینہ اسے کہے کہ یہاں تمہیں کالک لگی ہے اور آئینے کو توڑ دے کہ تم مجھے کیوں دکھا رہے. لیکن ہم یہی کام لوگوں کے ساتھ کرتے ہیں. امام فرماتے ہیں عقل مند بن، کیونکہ علی کے در پر صرف عقل مند آتے ہیں. 4,500 لوگ تھے مولا حسین کے ساتھ مدینے سے جب چلے کربلا میں جب داخل ہوئے. بی بی رباب فرماتی جب حسین نے چراغ کو بجھا دیا اور کہا جسے جانا ہے چلا جائے. اتنے لوگ تھے سارے اٹھ کے جاتے رہے. یہ چھاٹی ہو رہی تھی نا کہ کون رکتا ہے اور کون جاتا ہے. رباب فرماتی مظلومیت حسین پہ مجھے اتنا رونا آ رہا تھا کہ میں نے اپنی چادر کو اپنے دانتوں میں جکڑ لیا کہ کہیں کوئی میرے رونے کی آواز نہ سن لے کہ حسین اتنے غریب ہو گئے. یہ عدد جو ہے نا 313 امام زمانہ ہے. عدد کیوں ہے؟ یہ آخری زمانہ ہے میرے عزیز، یہ چھاٹی کا زمانہ ہے. اس وقت ہر انسان کی چھاٹی ہو رہی. کون کہاں پہ کھڑا ہے؟ جس طرح موت کے لیے مہلت نہیں ہے. جب موت آئے گی آپ قطع نہیں کہہ سکتے خدایا مجھے 1 منٹ دو میں جا کر توبہ کروں. اسی طرح ظہور امام کے لیے مہلت نہیں ہے. صبح آپ کی آنکھ کھلی اور اعلان ہو امام زمانہ آ گئے. اس کے بعد آپ مولا کو نہیں کہہ سکتے کہ مولا اب میں توبہ کرتا ہوں. نہیں، جیسے مولا کا ظہور ہوگا سزائیں شروع ہو جائیں گی کہ تمہیں اتنے سال ہم نے مہلت دی، اتنے محرم، اتنی مجالس تم نے سنی، پھر بھی تم نے اپنے وجود سے گندی عادت کو نہیں نکالا. کیوں؟ سخت روایات امام کے ظہور کے بعد کہ مولا سزا دیں گے. اکثر جو علماء کا مخالف گروپ ہے ایک روایت کو بہت زیادہ پڑھتا ہے. کہتے ہیں مولا آئیں گے اور تقریباً 70,000 مولویوں کے گلے کاٹیں گے. ہمیں بھی بہت بھیجا جاتا ہے کہ آپ تبلیغ کرتے ہیں اور یہ دیکھیے امام آئیں گے سب سے پہلا گلا تو مولویوں کا کٹے گا. میں نے کہا بھئی روایت صحیح ہے. عربی میں عالم کی معنی ہے، عربی میں
70,000 مولوی نہیں ہے، 70,000 عالموں کے گلے کاٹیں گے. حدیث بھی صحیح ہے. 70,000 عالموں کے گلے کاٹیں گے. عالم کسے کہا جاتا ہے؟ جو جانے پر اس علم پر عمل نہ کرے. تو اس میں صرف مولوی نہیں ہے، ہر بندہ شامل ہے. جس نے سنا کہ میرے امام نے کہا کہ یہ تم پر واجب ہے لیکن اس نے عمل نہیں کیا تو اس مسئلے میں وہ عالم ہے، اور اگر عمل نہیں کرتا تو سزا ملے گی. کس شیعہ کو نہیں پتا کہ خمس واجب ہے؟ بارہا میں مجالس میں گیا، سارے علی کرنے والے، لیکن میں نے کہا کتنے مومنین اس مجمع میں جو خمس دیتے ہیں؟ 10 8 ہاتھ اٹھے. اس کا مطلب میں آپ کو علم دے رہا ہوں، آپ سب کو پتا ہے، لیکن اگر میں عمل نہیں کرا اس کا مطلب میں نے علم پر عمل نہیں کیا. ظہور کے بعد ہر اس انسان کو سزا ملے گی جس نے علم لیا لیکن اس علم پر عمل نہیں کیا. کہ فرماتے بدلت دموع الدماء. آغا مرعشی نجفی فرماتے امام زمانہ سے جب ملاقات ہوئی، امام نے فرمایا ہر شب 19 لوگوں کے اعمال میری خدمت میں آتے ہیں. فرمایا میں کربلا کے مصائب پر بھی اتنا نہیں روتا جتنے اپنے چاہنے والوں کے گناہوں کو دیکھ کر روتا ہوں. کیونکہ اور کتنی قربانی اہل بیت دیتے ہیں. اہل بیت کے گھرانے کا صرف آخری جانشین بچا ہوا ہے جس کا نام امام زمانہ ہے. صبح سے شام تک کوشش یہ ہونی چاہیے کہ میرے کسی عمل سے میرے آقا ناراض نہ ہوں، میرے عمل سے امام زمانہ خوش ہو جائے. دلوں کو کربلا لے چلیں اور سلام کریں اپنے آقا حسین کو کہ خدا ان آنسوؤں کے صدقے میں ہمیں ایسا بنا دے جیسا کربلا میں حر کو بنایا تھا. السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی سب مل کے وعلی اصحاب حسین السلام علی حسین وعلی علی ابن حسین سلام ہو تشنا لب حسین فرمایا نوح علی الحسین نوح علی الحسین. جب محرم کا چاند نظر آتا ہے عرش الہی پہ آواز بلند ہوتی ہے نوح علی الحسین حسین کو گریا گرو. مسند روایت ہے جیسے محرم کا چاند آتا ہے خدا عرش پہ کتیبہ لگا دیتا ہے، یا یہ کہوں عرش پہ ایک علم لگ جاتا ہے، لیکن اس علم کی بیرات میرے معصوم فرماتے ہیں حسین کا کرتا ہوتا ہے. وہ گردہ جو سیدہ نے اپنے ہاتھوں سے سیا تھا، معصوم کی روایت خدا ملائکوں کو بھیجتا ہے امام زمانہ سے یہ گردہ لیتے ہیں
عرش پہ یہ کرتا لگ جاتا ہے، کوہرام بابا ہوتا ہے، وہاں مجلس کا بانی خود خدا ہوتا ہے، گریہ کرنے والے انبیاء ملائک بن جاتے۔ مناسبتی مسائب آپ سنیں گے، لیکن آج چند جملے حسین کے کرتے کے بیان کروں۔ اس کرتے کی تاریخ کیا ہے، یہ کرتا کب ملا؟ فرمایا سیدہ کا پہلو زخمی ہے۔ آج میں مدینے کو کربلا سے ملانا چاہتا ہوں۔ مجالس کی ابتدا سیدہ سے کرے، اگر بی بی راضی ہو گئی تو حسین بھی راضی، اگر بی بی راضی تو امام زمانہ بھی راضی۔ فرمایا فضا سب کو کمرے سے باہر جانے کا کہو، بس میری 4 سالہ زینب کو بلاؤ۔ 4 سالہ بچے کی عمر کیا ہوتی ہے؟ بی بی زینب آئی، سیدہ نے اٹھا دیا، فرمایا زینب وہ صندوق جلاؤ۔ جیسے سیدہ نے صندوق جلایا، بی بی نے صندوق کھولا، اس صندوق سے ایک کفن نکالا، کہ زینب یہ میرا کفن ہے، جب بابا کو سو گئے یہ کفن اسے دینا۔ اللہ جانے زینب پہ کیا گزر رہی ہوگی۔ تبھی عام زمانہ فرماتے جب بھی آنکھوں میں آنسو، خدا کو میرے پھوپھی زینب کا واسطہ دیا کرو، خدا کبھی یہ واسطہ رد نہیں کرتا۔ بی بی زینب نے کفن لیا، سیدہ نے دوسرا کفن نکالا، فرمایا زینب یہ تیرے بابا علی کا کفن، ایک رات آئے گی حسن تجھ سے کفن لے گا۔ بی بی مبہوت خاموش دیکھ رہی ہے، ایک مرتبہ سیدہ نے تیسرا کفن نکالا، کہ زینب یہ تیرے حسن کا کفن ہے۔ میں قربان سیدہ زینب پہ، کہ یہ حسن کو کفن پہنانا۔ اب بی بی زینب نے دیکھا صندوق خالی ہے، میرا تصور ہے زینب خوش ہوئی ہوگی، جب حسین نہیں رہیں گے تو میں زندہ نہیں ہوں گی، کیونکہ اماں چوتھا کفن نہیں دے رہے۔ فرمایا زینب وہ کرتا لاؤ، زینب یہ میں نے اپنے ہاتھوں سے سیا ہے، ایک وقت آئے گا لوگ میرے حسین کو چھینیں گے، حسین کو میری آخری نشان بی بی زینب نے روکے کا اماں علی کا کفن ہے، حسن کا کفن ہے، کیا میرے حسین کا کوئی کفن نہیں ہے؟ کہ میرا لال حسین بے کفن۔ ایک وقت آیا مولا حسین خیمے میں آئے، فرمایا بہن زینب اماں کی نشانی لاؤ۔ بی بی زینب نے اماں زہرا کا کرتا دیا، امام حسین نے خنجر نکالا، کرتے کو 4
کا زینب، میں امام ہوں، میں ان کو جانتا ہوں، یہ میرے بدن سے ہر چیز اتار لیں گے، اللہ کرے یہ کرتا میرے بدن میں باقی رہے۔ عزیز و بدن جو چیزوں سے پہچانا جاتا ہے، بدن یا سر سے پہچانا جاتا ہے، بدن یا کپڑوں سے پہچانا جاتا ہے۔ جب کوفے کی عمارت سے مسلم کو نیچے گرایا گیا، مسلم کے بچوں نے بابا کو مسلم کے گردے سے پہچانا۔ ایک مرتبہ بی بی زینب کو دیے قتل گانے گئے، کہاں ہو میرے ماجائے، کہاں ہو میرے حسین، کبھی تلواروں کو ہٹاتی ہے، کبھی خنجروں کو ہٹاتی ہے، بی بی کیا ڈھونڈ رہی ہے؟ حسین کا سر موجود نہیں ہے، ڈھونڈ رہی ہے کسی بدن پہ اما لہرا کا کرتا، لیکن ظالموں نے کرتا بھی اتار دیا۔ ارے ڈھونڈ ڈھونڈ کے تھک گئے، کٹی ہوئی گردن سے آواز، اخی الیہ، اخی الیہ۔ الا لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین۔ پروردگار تجھے سیدہ زینب کی مظلومیت کا باعث تھا، ہمارے مولا اور آقا امام کا ظہور فرما، ہم سب کو مولا کے اعوان اور انصار میں شریک فرما، جو بیمار ہیں انہیں صحت کاملہ عاجلہ نصیب فرما، مومنہ زرین فاطمہ بیمار ہیں خدایا انہیں صحت کاملہ عاجلہ نصیب فرما، ہمیں ایسا بنا جیسا امام زمانہ دیکھنا چاہتے ہیں۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع